بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کل عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا، قوم سے خطاب کیا، اور انہوں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی دیے، دیگر بھی کافی گفتگو کی، لیکن کچھ فیکٹس اینڈ فگر دیے، اور اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو اپنے آپ کو معیشت کا بہت بڑا کپتان سمجھتے تھے، کہ انہوں نے آنے کے بعد اپنی حکومت میں کتنا بیڑا غرق کیا، اور موازنہ انہوں نے کیا اپنی حکومت سے۔ ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے تحت سامنے رکھی، اور اسحاق ڈار صاحب کے سامنے کوٹ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کون کون سی غلط بیانیاں کر رہے ہیں اور کون کون سی نہیں۔ جیسا بھی تھا اس کو پروف تو ہونا تھا، یا وقت لگے گا کچھ بھی ہے، لیکن عوام تک ایک میسج ضرور پہنچا، کہ ایک پیغام پہنچ گیا قوم تک کہ عمران خان صاحب دراصل اپنے وقت میں کن چیزوں کے ساتھ لے کے چل رہے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کیا۔ اور ڈیفینیٹلی وہ پیٹرول کی قیمتیں تھی، ساری دنیا جانتی ہے، وہ ڈالر کی قیمت تھی، ساری دنیا جانتی ہے، وہ بجلی کے ریٹ سے ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا تھے اور ان 9 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے تھا، اٹس اندر تھنگ، لیکن خان صاحب جو بات کر رہے تھے وہ تو آن دا گراؤنڈ بات کر رہے تھے۔ اچھا، وہ چوٹ تھی خان صاحب کی، اور باقاعدہ لگی، اور زخم سہلاتے ہوئے لوگ بھی نظر آئے مسلم لیگ نون کے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب۔ وہ جس مقام پہ لگی نا چوٹ، اس سے اندازہ وہ کافی مشتعل ہو کے انہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنس کر دی رد عمل کے طور پر۔ رد عمل میں انہوں نے جو کہنا تھا کہا، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج مار دیا عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ عمران خان صاحب معیشت پر لائیو میرے ساتھ مناظرہ کر لیں یا مذاکرہ کر لیں، جو کچھ بھی ہے لائیو کر لیں، اور میں اس سلسلے میں ان کو کھلی دعوت دیتا ہوں۔ اچھا، اور بڑا ان کا گفتگو منہ سے جھاگ ہی نہیں نکل رہی تھی، باقی تو ہر چیز رہی کیسے وہ بڑا جذباتی نظر آتے۔ ٹرولنگ شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کہہ دے کہ اسحاق ڈار صاحب اگر مناظرہ کرنی ہے عمران خان صاحب تو آپ کا کیٹ تو نہیں بنتا نا، کیٹ تو بنتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا۔ عمران خان صاحب کا بنتا ہے مناظرہ کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ، آپ سے کیوں بات کریں گے؟ آپ سے تو ان کے دور کا کوئی وزیر خزانہ بات کرے گا نا، تو آپ ذرا اپنی حد میں رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اور رہی بات نواز شریف صاحب کی، تو نون لیگ پھنس گئی ہے، نواز شریف صاحب تو لندن میں، وہ تو بھی ادھر ہے نہیں، تو اس لیے مناظرے والی بات ذرا آپ اپنی حد تک ہی رکھیں۔ تو یہ سب تو چل رہا تھا، اس پر کافی زبردست قسم کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، اور میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے تحقیر کے زمرے کے اندر ہی تھی۔ ادھر آئی ایم ایف کی شرائط پر ظاہری بات ہے پاکستان نے ماننا ہی ماننا ہے، اس لیے انہوں نے 30 جنوری سے لے کے 9 فروری تک باقاعدہ طور پر ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے بات کی تھی۔ بہت سی شرائط تھیں آئی ایم ایف کی، جس میں ایک تو سب سے بڑی شرائط تھی ڈالر کی، کہ ڈالر کے اوپر جو مصنوعی کیپ لگا دیا گیا نا، اس کیپ کو اتار دیں۔ اتارا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈالر 255 سے لے کے 260 روپے انٹر بینک کے اندر موو کرتا رہا ہے۔ کل تو 7 روپے تک اس کا اضافہ ہو گیا، تو 262 تک وہاں تک گیا، اور جہاں 3 دن پہلے تک 225 کے اوپر روک کے رکھا ہوتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے مصنوعی طور پر۔ تو آئی ایم ایف کا کانفرنس بحال ہوا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جی ہم اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو امداد بھی دینا چاہتے ہیں، قرض بھی $1 ارب ہے جی، صرف $1 ارب، تو جس کے لیے مانگتے پھر رہے ہیں، تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ دوسرا بھی دیگر شرائط ہے، ابھی ہے پیٹرول کی باری، ابھی ہے گیس کی باری، ابھی ہے بجلی کی باری، تو اس کا دوسرا نیکسٹ سٹیپ ہے جی، جو دوسرا نیکسٹ سٹیپ ہے اس کو کس طرح ہولڈ کرنا ہے، وہ ہے پیٹرول کو بھی انہوں نے مصنوعی طور پر قابو میں کر کے رکھا ہوا، نہ بڑھا رہے نہ کم کرے۔ ہاں، ہر 15 دن بعد پاکستان کے تمام میڈیا کو ضرور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ صاحب پیٹرول کی قیمتیں اناؤنس کرنا جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہوئے ہم پیٹرول کی قیمتیں اگلے 15 دن کے لیے بھی اتنی ہی رکھیں گے جتنی گزشتہ 15 دن کے لیے تھی، چاہے اس کے کہا جا رہا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں سستی ہو رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہتے تھے اور پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے تھے بس 10-15 منٹ کے اندر۔ اب آئی ایم ایف کو منانا ہے، ساری بات ان کی شرائط، تو اس میں بھی چیز ہے، تو اب یہ دوسری شرط ہے پیٹرول، اس کے اوپر سے کیپ ہٹانا ہے۔ تو رات کی یہ خبر ہے جی، اور ہٹانا کیسے، تو لیوی بڑھائیں گے، جب لیوی بڑھائیں گے تو کیا حال ہو جائے گا۔ اوگرا نے 83 روپے اضافے کی سمری بھیجی ہے وزارت پیٹرولیم کو، یعنی وزارت خزانہ کو بھیجی ہے، کہ 83 روپے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت بڑھنی چاہیے۔ کب سے؟ 1 فروری 2023 سے۔ میں یہ نہیں کہتا، ظاہر بات ہے جنازے کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، تیار کرنے میں، پڑھانے میں، دفنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اتنی جلدی 83 روپے نہیں بڑھائیں گے۔ اگر اس سمری کے اکارڈنگ 50 روپے بھی بڑھ جائیں، میں بات کر رہا ہوں آپ سے جو رات سے رد عمل شروع ہو گیا ہے، اگر 50 روپے بھی بڑھ جائیں تو پیٹرول کی قیمت 1 فروری سے 275 روپے ہونے جا رہی ہے۔ اگر نہیں ان کی بات 83 روپے نہ مانے سمری کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سمریاں دی جاتی ہے، کیونکہ ڈالر کے ریٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا نا اس چیز کو، تو نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا ہیوی نون لیگ کو ڈنڈ پڑنے والا ہے جی، عوام کو تو ڈنڈ پڑنے ہی والا ہے،
بہت بڑا ہیوی ڈنٹ پڑنے والا ہے، اضافہ اگر 275 روپے فی لیٹر پیٹرول ہو گیا. کیونکہ ایک بات بتاؤں، کل ڈالر کا مصنوعی کیپ اٹھایا ہے اور 15 دن کے اندر نہیں ہوتا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، یہی ساگڈار صاحب کہتے تھے 1.5 سے 2 مہینے لگتے ہیں ڈالر کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کے بعد اس کے ثمر عوام تک پہنچانے میں. یہ 1.5 سے 2 دن لے رہے ہیں وہ ثمر عوام تک پہنچانے کے لیے. بڑا ہیوی پریشر آئے گا عوام کا، اور اسپیشلی نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں جن کو ٹارگٹ دیا گیا فی ایم پی اے کو کہ 1,000 بندہ لے کے آنا، فی ایم اے کو 1,000 دیا گیا تو انہیں اپنی سارے جیب سے بریانی اور وہ کلچوں کا اور کباب کا تو زمانہ رہا نہیں ہے. تو اب ڈیفینیٹلی تھوڑے ریٹ بڑھ گئے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر فی کس بندہ 5,000 بھی دیا جائے نا تو 50 لاکھ روپیہ ایک ایم پی اے کے ذمہ آتا ہے مریم بی بی کے استقبال کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں جی پیسے بھی خرچ کریں، اور یہ مریم کے خلاف شہباز شریف کی سازش ہے. اس وقت ود ان نون لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں، جو مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف نے مریم نواز کے خلاف سازش کی ہے کہ ایک دن پہلے اس سمری کی خبر کو لیک کروا کے. میں نے کہا جب عوام نے استقبال کرنے پہنچنا ہے، جس کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی اس کو کوڈ ان کوڈ کرنا ہے مریم بی بی کے سامنے، تو کیا اس سمری کی موجودگی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام مریم بی بی کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہنچیں گی؟ تو نون لیگ میں اس حوالے سے خلش پائی جا رہی ہے، اس حوالے سے رنجش بھی پائی جا رہی ہے اور آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 83 روپے اضافے کی سمری کی بات ہو اور مریم بی بی کے ایک باری فیئر شیئر کے نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. ڈیفینیٹلی کامن سینس ہے، بنتا تو ہے، لیکن ود ان دیٹ وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ شہباز شریف صاحب نے مریم بی بی کے استقبال کا جو رونق بنانی ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا مندمل کرنے کی کوشش کی ہے. جو خبر تھی میں نے کہا وہ میں آپ کو دے دوں، اس میں سچائی صداقت کیا آئی ڈونٹ نو دیٹ، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو کوٹ کر رہا ہوں. تیسری اہم چیز بہت ہی توجہ طلب ہے. شیخ رشید صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان کو نا باقاعدہ مارنے کی سازش ہے. زرداری صاحب نے نا کچھ کانٹریکٹرز ہیں ان کی مدد حاصل کی ہے، ہائر کیا کانٹریکٹرز کو اور عمران خان کو مارنے کے لیے. کل عمران خان صاحب نے بھی اپنی خطاب میں کہہ دیا کہ، اور انہوں نے باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ کچھ ایجنسی کے لوگ ہیں، زرداری صاحب ہیں اور 4 لوگ اور ہیں، ان تمام نے مجھے مارنے کی پلاننگ کی ہے. پلاننگ کر لیں، مار لیں، اللہ الحق ہے، میں نے اللہ کو جاننے نہیں، ڈرتا نہیں ہوں. میں تو جیسی ٹانگ میری ٹھیک ہوئی تو میں تو باہر نکل رہا ہوں پبلک میں. یہ انتخابات کے حوالے سے نہیں تو ویسے ہی ایجیٹیشن کے لیے میں باہر نکل رہا ہوں عوام کے بیچ میں. وہ تو انہوں نے خیر اپنی ساری چیزیں بتا دی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اتنا سیریس ایلیگیشن شیخ رشید صاحب جیسے سابق وزیر داخلہ دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو ہی بتایا ہوگا نا، جس کے بعد بنا پر عمران خان سے انفارمیشن کو عوام کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، سابق وزیر داخلہ ہے. بہت سے کنیکشنز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہیں جو شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا باقاعدہ طور پر نوٹس لینا چاہیے. یہ بات اتنی غیر معمولی نہیں ہے جتنا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب خان صاحب تک انفارمیشن پہنچی ہے نا کہ ان کو مارنے کے لیے 4 افراد ایجنسیز اور کچھ چند ایجنسیز کی بات کی، 4 افراد اور آصف علی زرداری نے کانٹریکٹ سائن کیا، ان کے بیچ میں بات گفتگو ہوئی بھی ہے. اچھا، اور عمران خان نے ہم نے اس کو پلان سی گردانا ہے. اچھا جب یہ چیز ہے، وہ کہہ رہے میں نکلوں گا تو بڑا سنگین اور خطرناک دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا بھی، شیخ رشید صاحب کا بھی. اس کا نوٹس ہونا چاہیے. اب نوٹس کیسے ہونا چاہیے، اس کو آگے ایک سٹیپ لے کے چلیں. شیخ رشید صاحب نے باقاعدہ طور پر پیشکش کر دی ہے اس بات پہ. انہوں نے کہا، اس کا فالو اپ کیا دیا شیخ رشید نے، کہا میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ادارے کے کسی آدمی کو بھیجیں، میں اس سے کے ساتھ اطلاعات شیئر کروں کہ آصف زرداری نے دہشت گردوں کا گروپ ہائر کیا ہے کہ وہ عمران خان کو مروا سکیں. مطلب شیخ رشید صاحب کے پاس کوئی سالڈ ثبوت ہے، تبھی آرمی چیف سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے کسی نمائندے کو میرے پاس بھیجیں. مطلب کوئی سالڈ چیز ہے، کوئی ایویڈنس ہے، شیخ رشید کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر ہوئی ہے جس کی بنا پر شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. پھر بول رہا ہوں، یہ عام آدمی نہیں ہے، پاکستان کا سابق وزیر داخلہ ہے، یہ صرف ایک سیاستدان کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو اس کو سیریس لینا چاہیے. جبکہ وہ مجھے نہیں لگ رہا یہ حجت تو تمام نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا نا، شیخ رشید صاحب کہیں میں نے کہا تھا نا، عمران خان نے کہا تھا کہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، مجھے ماریں گے اگر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. صحیح ہو غلط تو کچھ بھی ہو، ایسے میں سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے. اب ایک عام سابق وزیر اعظم کے پاس جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ رکھی گئی. ایک وہ سابق وزیر اعظم جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور جی آئی ٹی جس پہ کام کری وہ والی سیکیورٹی نہیں ہے. کے پی کے نے 50 وہ جو اہلکار تھے وہ واپس بلوا لیے. پنجاب کے اہلکاروں کو بھی جو غیر معمولی طریقے سے حفاظت کے پہ مامور تھے ان کو بھی واپس بلا لیے. اس موقع پر یہ چیز ڈیفینیٹلی خان صاحب تک کچھ باتیں پہنچی ہیں. اب آ جاؤں آگے الیکشن کمیشن کے بائسنس کی بات. 21 سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن نے دعوت دی ہے جی، اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے
اسی مہینے ان کی دعوت دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آ جائیں جنرل الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے 2 صوبوں میں ویسے بھی عام انتخابات ہے، جنرل الیکشن ہی ہے نا پنجاب اور KPK میں، ضابطہ اخلاق میں تھوڑی بات کر لیں، تھوڑی تجاویز مانگ لیں، پھر اسی کے اوپر اپنی ساری چیزیں مرتب کر لیں، یہ اخلاقی زمرہ ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دعوت نہیں دی گئی، PTI کو دعوت نہیں دی گئی، یعنی اسد عمر جو جنرل سیکرٹری ان کو کسی قسم کا کوئی خط لکھا نہیں گیا، یعنی وہ پارٹی جو اپنے آپ کو 2/3 میجورٹی سے لیڈ کرنے کا اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی ہے، ان کو نہیں، تو اس سے بڑی بائسنس کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بائسنس کیا ہوگی؟ تو الیکشن کمیشن نے اپنے خلاف نا جو جسے کہتے ہیں نا شو کاز، اس کو مزید مضبوط ہی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں لگ رہا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔